ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਸੇ ਤਮਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। हाँ मतलब कैसे साहब वो जराबा वाला हवाला पढ़िया यार अबू बकर तेरी मेहरबानी यार ना प्लीज हैं ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਜਰਾ ਜਰਾਬਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾਬਾ ਜ਼ਰਾ भाई किसी के ऊपर किसी का मजाक नहीं बनाते। वो भाई नाराज हो जाता है यार। कैसे भाई हमारी ये मजाल है कि आपसे नाराज हो जाए, आपको लगती है ये बात? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। यार ये वैसे मलिक कैसर भाई ये वाकई ये हवाला सच्चा हवाला है यार ये। हाँ सीरत मेहदी में लिखा है भाईजान। सीरत मेहदी झूठी है तो सच्चा हवाला कितों गया? हुसैनी दी बराड़ ते ना कल परसों दी गल है। अगर मिर्जा साहब की किताबें झूठी हैं तो मिर्जा साहब झूठे हैं ये मिर्जा साहब की किताब नहीं ना हुई। हुसैनी दी बराड़ ते ना मैं यही वाला पढ़ी जा रहा, ठीक है। ये गलती का अजाला दा चुट सीकर उत्थे बैठा सी ना, कहता आप ये जो पढ़ रहे हैं ना बार बार ये हवाला वो सूरह ज़ाब की आयत नंबर 40। देखिए अकीदा जो है ना वो मोहकम आयत के ऊपर बनाया जाता है। अच्छा मैं क्या अच्छा कहता हाँ हुसैनी साहब अकीदा हमेशा मोहकम आयत के ऊपर बनाया जाता है, बार बार कही जाए बार बार कही जाए। मैं कहता हूँ राम नहीं है ठहर जरा, यानी ओदा मुराद की सी कि है मौकम आयत नहीं है। हाँ तो मैं क्या ठहर जा फिर मोहकम आयत आन लगी है। मैं क्या रूहानी खजान जिल्द 14 393 अयाम सुलह हदीस ला नबी बादी में भी नफी आम है। बस ये किस कदर जुर्रत और दलेरी और गुस्ताखी है कि ख्यालाते रकीका की पैरवी करके नसूसे सरिया, मैं क्या हूं दस नसूसे सरिया क्या होता है? नसूसे सरिया कुरान को अमदन छोड़ दिया जाए और खातमुल अंबिया के बाद एक नबी का आना मान लिया जाए और बाद इसके जो वही नबूवत मुनक़ता हो चुकी थी फिर सिलसिला वही नबूवत का जारी कर दिया जाए। तो आगे नसूसे सरिया का मतलब वो सैनी कहता माँ जी क्या हवाला लैके आए मैं कहना इन्ना टॉप दा हवाला। अच्छा मतलब कैसे साहब मेरी इंग्लिश थोड़ी जी कमजोर है ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਤ ਸਿਕਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਂ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਤ ਸਿਕਰ? ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੇ ਨਾ ਭੈਂਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ हेर फेर करता है ना अल्फाजा ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा तो फिर आप मान गए है ना, ये तो चले शुक्र है आप मान गए। खोले कैमरा ना भैंगा होवे मैनू फड़ मतलब कैसर ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਂਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਉਦੋਂ ਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈ ਬੜੀ ਟੋਕੀ ਪਾਈ ਹਸੂ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल ਭੈਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। भाई नीचे ना ਜ਼ਰੂਰਾ नहीं ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਦੇਗਾ। वो यार एक जगह देना वो ट्रूथ सर्चर मैन को जगह देनी है तो एक बंदा जगह दे देगा। ओके मैं थले जाना मैं बाद ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। नहीं बैठे रहो तुसी अबू बकर भाई ने सवाल पूछना है कि दो मैं एड्रेस करवाना ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बैठे ਆਹੋ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣ ਗਿਆ मैं तो वेला ही। अच्छा जाहिद भाई तुसी जाना तो नहीं मेरे है? उस्ताद तैर अमजद साहब काजी यार चला गया। नहीं मैं बैठा। अच्छा थोड़ी देर बैठना जरा आप मेरे यार, उस्ताद जो है अपना तैर अमजद साहब, उनके पास एक किताब है मिर्ज़ा साहब की नबूवत की हकीकत। वो किताब कहीं से मिल जाए ना बड़ा ही मज़ा है, उसमें बड़े टैट वाले हैं। केड़ी किताब? मिर्जा साहब की किताब खत्म नबूवत की हकीकत। हाँ मेरा ख्याल है ਨਹੀਂ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਤ की रूह से। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। अच्छा नहीं उथे हजरत अमजद साहब दे कोल इलम बड़ा है।
ਹਵਾਲੇ ਖਾਸ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ختم نبوت کی حقیقت مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، ایک دفعہ انہوں نے کھولی دی سی، میں پڑھی سی، وہ پھر کسی اور نے لکھی ہوگی جس حوالے لکھے ہوں گے۔ جی یہ چکر طاہر امجد صاحب کو جڑی چیزاں نے نا وہ دیندے نہیں ہیں۔ بخل تے ہیں جی مرزائی، بخل بڑا مزائیاں چ جتنی واری میں انہاں کول کوئی چیز منگی ہے نا بھائی جی انہوں نے دیتی ہوئے۔ طارق بھائی ابھی نا وہ ایک آئیں گی ٹروتھ سرچر ہیں، تو آپ پلیز یار وہ جو بھی سوال پوچھیں گی نا آپ اس میں پلیز تھوڑی دیر کے لیے نا انٹرفیئر نہ کرنا یار، مائنڈ نہ کرنا میری بات کا۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گے وہ؟ نہیں وہ میں یہ کرواؤں گا، کیا نام ہے، عامر نذیر بھائی سے ذرا ایڈریس کرواؤں گا یا زاہد بھائی سے کرواؤں گا نا، وہ خلافت کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ کا موقف تو پتہ ہی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ عامر نذیر بھائی تو فاسق ہیں، ان سے کیا پوچھنا خلافت کے متعلق۔ اچھا چلو آ گئے نے خالہ جی، آ گئے نے، میں پھر تھلے جانا، انہوں نے لے لو۔ میں ذرا پھر آخری حوالہ پڑھ لوں۔ اچھا طارق سلام صاحب، ختم نبوت کی حقیقت جڑی ہے بشیر احمد احمد صاحب کی کتاب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ کے جو کویشچنز ہیں نا جو 4 ہیں وہ چاروں ہم ایڈریس کر لیتے ہیں یہاں پہ 1 بائی 1 نا، اور جتنا میرے پاس علم ہوگا میں بتا دوں گا، باقی میری ایمبولینس جو ہے وہ ساتھ میں عامر نذیر بھائی ہیں، یہ زاہد بھائی ہیں، تو بہتر ہے کہ میں ان کو بھی ساتھ میں نا ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، تو موقف لیں گے ہم، چھوٹا چھوٹا سا موقف لیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آئے، لمبی بات ہم لوگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اویس، ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے وہ کر لوں؟ جی کر رہے ہیں آپ۔ ایسا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، لیکن میں جس براڈ پہ جاتی ہوں نا تو وہاں پر جیسے فار ایگزامپل سیکر کی آئی ڈی کوئی بنا کے اور وہ مجھے نیچے میسج کرتا ہے، سب کو شکوہ ہوتا ہے کہ میں احمدی براڈس پہ نہیں جاتی، تو میں جب بھی احمدی براڈس پہ جاتی ہوں اسپیشلی، تو کوئی نہ کوئی ایسی آئی ڈی نیچے آ کے مجھے میسج کرتی ہے کہ ارے باجی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں، چلیں میری براڈ پہ ہم لوگ خلیفہ کے خلاف چغلیاں کرتے ہیں۔ تو ہم اب پیسے بند کر دیں۔ نہیں وہ بات نہیں، میں صرف شاید کوئی مشورہ ہی مل جائے۔ تو اس کا کیا ہوا کہ یہ جو پچھلے دنوں میرے پر زیادہ جو ہوا تھا نا، وہ مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ایسے کر دیتے ہیں، اور میں تو اب سیکھ گئی ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ فیک آئی ڈی ہے، ویسے بھی سیکر مجھے کیوں اس طرح کے میسج کرے گا، مطلب ایسی بات کبھی ہوئی نہیں۔ تو لیکن پھر وہ لوگ ویڈیو بنا کر یا اسکرین شاٹس لے کر پھر وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کو یہ والی چیز سے میسج کو آپ بند کر رکھو، دیتے ہیں۔ میسج رکھو، لیکن بس یہ بات مجھے ذرا، یہ بات مطلب اتنی پرانی بات ہوتی ہے اور پھر وہ آتی ہے گھوم کے، تو آئی واز شاکڈ۔ بس میں نے یہ بات بتانی تھی کہ ایسا ہوا ہے۔ نہیں کوئی اگر وہ کوئی پھر نا ایسا ہوتا ہے ڈائیورشن ہو جاتی ہے، آپ جو سوال پوچھنے ہوتے ہیں نا اس سے بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بند کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے، ہم ویسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ہے، اس وقت کرو میسج کے اندر لوگ شامل رہتے ہیں ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی ایشو نہیں۔ مجھے کچھ کریں سٹارٹ اس کو، پھر کرنا کیا ہے کیا میں کہتا ہوں کویشچنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں، آپ اور میں دونوں مل کے ہم جو ہے زاہد صاحب سے یا عامر صاحب سے ان سے کویشچن کرتے ہیں۔ اچھا وہ والے کوشچنس، جی اچھا وہ والے کوشچنس جو ہیں نا وہ میاں جی اپنی براڈ کے اوپر بھی ایڈریس کریں گے تو اچھا ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ نیریٹیوز مل جائیں گے، جی کیونکہ ہمارے واٹس ایپ کے گروپس میں یہ بڑا ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو وہی نوٹ کر لیتے ہیں نا، یہاں سے ادھر سے بھی لے لیتے ہیں، ادھر سے موقف مل جائے گا اور وہاں پہ بھی لے لیتے ہیں، دونوں موقف آ جائیں گے پاس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میں جو ہے جو کویشچن نمبر 1 ہے میں لیتا ہوں عامر بھائی سے۔ عامر بھائی یہ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں
کہ کیا خلیفہ جو ہے خدا خود بناتا ہے؟ عامر بھائی موجود ہیں؟ میرا خیال ہے عامر بھائی نہیں موجود. زاہد بھائی تسی ایڈریس کر لو نا. جی ٹھیک ہے. اچھا مختصر آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ ہے اویس بھائی کہ خلیفہ جو خدا بناتا ہے نا وہ قرآن میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا وہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے. جن کو خدا خلیفہ بناتا ہے نا وہ انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا. انبیاء کے خلیفہ میں بول سکتی ہوں بیچ میں؟ جی جی why not؟ ٹھیک ہے. اچھا انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے آگے خلافت چلتی ہے یا اس کو بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. جی بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ بلیف ہے کہ جو خلیفہ خدا بناتا ہے نا وہ انبیاء ہوتے ہیں. آگے جو انبیاء کی خلافت ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ان کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا یا اس طور پہ جس طرح سورہ اپنا اس میں ہے سورہ نور میں آیات استخلاف جو ہیں. آپ سمجھ آ گئی؟ میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو خدا بناتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. نہیں، جو خدا بناتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا نہیں. خدا نے جو خدا نے خلیفہ چنے ہیں نا وہ انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ لکھ رہے ہو؟ جی میں ایک منٹ ساتھ میں لکھ رہا ہوں. میں ابھی لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے میری اپنی نوٹ بک نہیں مل رہی تھی. ایک منٹ میں لکھ رہا ہوں ساتھ. ایک منٹ ٹھہر جانا، میں ساتھ لے لوں. مطلب جیڑی منو سمجھ آئی ہے زاہد بھائی تسی یہ کہہ رہے ہو کہ جڑے خدا خلیفہ بناندا ہے وہ خدا دے خلیفہ ہوندے نے، انبیاء ہوندے نے. بالکل ایگزیکٹلی وہ خدا دے خلیفہ ہوندے نے اور انبیاء ہوندے نے. بالکل. اوے ساکی بھائی تسی مرتد اتھے کی کردے پئے ہو؟ میں جڑے سوکھے پتے نے نا انہاں نو ہریا کر رہا. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تسی سناؤ ٹھیک عمرے ہو؟ پہ کب جانا ہے؟ اگلے مہینے کے اینڈ پہ یا فروری کے سٹارٹ پہ چلے اللہ میں خیر. انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں ظاہر بھائی آپ نے کہا ہے کہ جو خلیفہ ہوتے ہیں جو نبی اللہ جو خلیفہ چنتا ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے. اٹس مین کہ جو اللہ خلیفہ چنتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ خلیفہ نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو دوسری خلافت آیت استخلاف اس بارے میں میرا چھوٹا سا ایک اختلاف ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی یا کسی کو بھی معبوس کرتے ہیں تو اس کی طرف ایک وحی کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. پھر وہ وحی الہی کے طور پر آگے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا، یہ نبی بنا دیا. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے تو اس نے بعد میں آ کے اعلان بھی تو کرنا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے. یہ تو اللہ کی اور اس بندے کے درمیان کی بات ہے نا. تو اگر کوئی ایسا بندہ آیا تو وہ پھر پیش کرے کون بندہ ہے. ٹھیک ہے یہ موقف تو آ گیا. یہ ملک بھائی کا میرے سر سے گزر گیا. سوری. ملک بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال کہ کہتے ہیں کہ جن کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے نا تو انہوں نے آ کے بتانا بھی ہے کہ ہمیں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. مطلب چونکہ یہ پہلے تو اللہ نبی ہوتا اور خلیفہ کے درمیان کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا ابھی چلیں اب دوسرے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں. اس کو کس کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ خود ذرا اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں اس کویسچن پر. خلیفہ خدا چنتا ہے. اب مگر یہ تو بیسیکلی جماعت میں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ خلیفہ خدا چنتا ہے تو یہ سوال آیا تھا کہ کیسے خدا چنتا ہے. مطلب ظاہر فرشتے تو نہیں آتے نا. ظاہری بات ہے. اچھا یہ اگلے سوال میں آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائے گا اگر اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں نا اس کویسچن کو. اگلا کویسچن جو ہے نا اس کو آٹومیٹکلی ایڈریس کر دے گا.
ठीक है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि ताहिर अमजद भाई भी इधर ही हैं, तो ये इन लोगों का वर्जन लेकर हम उनका भी कोई वर्जन ले सकते हैं। तो फिर एक बंदे को जगह देनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो ऊपर आ जाते हैं, ज़रूरी बात है उनका मुझे पता नहीं है कि वो ऊपर आ सकते हैं या नहीं। अगर वो आ जाए मौका खिलाफत अला मनहाज नबूवत, खिलाफत हक बिलाल भाई, बिलाल भाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जगह देंगे थोड़ी देर के लिए? हर एक पे लगा देता है तो कुफर के फतवे, इस्लाम तेरी बात आ जाता हूँ नीचे। हाँ मेरा बच्चा। अच्छा, बस भेजना आपको ऊपर ऊपर भेजना। वलीद भाई अपना सॉरी अवैस भाई, मुझे वो दूसरे सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि उसमें मैंने कुछ वो ना, ये इसके बाद एक अगला सवाल है, वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। ताहिर भाई को मैं ऊपर ले लूँ जरा, उनसे भी एक मिनट का उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं ना खलीफा की सिलेक्शन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आमतौर पर मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। बात यह है कि आमतौर पर ये तासर दिया जाता है कि जब अहमदी कहते हैं कि खलीफा खुदा बनाता है तो गोया आसमान से कोई पालकी उतर रही है और जिस्मानी तौर पर उनका नज़ूल हो रहा है। ऐसे तस्वुर हरगिज़ नहीं है। सिर्फ ये उससे मकसद ये होता है कि कुरानी जो हुक्म है कि अगर आपस के जो मामलात हैं, अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि आपसी मशवरे के साथ वो तय कर लो, लीडरशिप हो या कोई हो, और यही एक वाज़ेह पैगाम है। इसी के तहत जब अहमदियों का एक खलीफा वफात पाता है तो मजलिस बैठती है, नुमाइंदे बैठते हैं और वो चुनते हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आसमान से कोई बंदा उतरता है। सिर्फ ये है कि मोमिनीन आपसी मशवरे के साथ एक लीडरशिप चुनते हैं और अल्लाह ताला उसकी ताईद और मदद फरमाता है, उसमें बरकत फरमाता है। सिर्फ ये मकसूद है। भाई वो इसके बाद आगे है, आप सिर्फ ये बता दें, ये जो नबियों को खलीफा कहा जाता है, तो ये बात दुरुस्त है कि ये जो नबी, जो अल्लाह ताला जो खलीफा चुनता है वो नबी होते हैं, यहाँ तक बात दुरुस्त है? ये सिर्फ बता दें। कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल आया है, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मतलब आया है, तो खलीफा एक कसीरुल मानी लफ्ज़ है, इसका सिर्फ एक मानी नहीं होता। तो ये उनकी बात दुरुस्त है कि जो कुरान में ज़िक्र है, अंबिया के लिए भी खलीफा का लफ्ज़ आया है, इसमें कतई कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं उनकी इस बात से तायीद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो खिलाफत राशिदा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हज़रत उस्मान गनी हो या मौला अली अलैहिस्सलाम हो, वो भी अंबिया थे। ऐसा नहीं, वो खलीफा राशिद थे, तो वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये एक प्रिंसिपल दे दिया है, उसके तहत मोमिनीन चुनते हैं। ताहिर भाई वो आगे एड्रेस करवाऊंगा उसको ना, ठीक है। इतनी ये जो बात है ना समझ लगी। अब इसका मतलब यहाँ तक हम तयशुदा बात है कि जो खलीफा अल्लाह ताला चुनता है वो नबी होते हैं, जो हम खुद जो नबियों के जो आगे खलीफा होते हैं उनकी सिलेक्शन अल्लाह नहीं करता। यहाँ तक आप इस बात पे ताहिर भाई एग्री हैं? वैसे बात यह है कि अल्लाह चुनता है, अल्लाह तायीद करता है, अल्लाह मदद करता है, खुदा बनाता है। तो ये एक देखें, एक बात मज़ामीन होते हैं, उसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये चूँकि खलीफा का जो लफ्ज़ है ये ख़ुद कसीरुल मानी है। कसीरुल मानी से ये मुराद है कि इसके मुख्तलिफ मानी हैं। तो उस लिहाज से जो खलीफा और खलीफा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, एक खलीफतुल्लाह होता है, एक खलीफतुर रसूल होता है। हमारे यहाँ पर जो सजादा नशीन हैं, गद्दी नशीन हैं, एक वक्त में उनकी ज़िंदगी में ही उन्होंने आगे कई खुलफा रख छोड़े होते हैं, और अहले जो रूहानीन का तबका है, बरेलवी देवबंदी, ये बखूबी जानते हैं इसको। तो ये एक तरह का एक स्टेटमेंट लेना कि जो खलीफा होगा वो नबी होगा, जो अल्लाह बनाएगा वो नबी ही होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका लीडर है, आपका रहनुमा है, अगर अपनी एक नीति से चलते हैं
تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت کرتا ہے. اس سے صرف یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، میں جو آپ کا موقف سمجھاؤں اس سے یہ مراد ہے، چونکہ جس کو اللہ نے چن لیا، اگر کسی نبی کو اللہ نے چن لیا ہے تو اس کی اب جب خلافت جو ہے آگے چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ نبی کی مرضی کی وجہ سے چل رہی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو سلیکشن وہ بھی آٹومیٹیکلی ایک انڈائریکٹلی اللہ کے پاس ہی جا رہی ہے، اس کی سلیکشن بھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ویس بھائی سمپل سی بات ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو عورت مرد کے آپسی رشتے کے بعد ایک عمل کے بعد 9 مہینے ماں کی پیٹ میں رہنے کے بعد بچہ باہر آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. زندگی تو اللہ دیتا ہے لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لے. میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح خلیفہ، لیڈر، امیر، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، سلطان، اگر وہ آپسی مشورے کے ساتھ ملتا ہے تو ذریعہ تو وہ بظاہر بیٹھے ہوئے جو ارکان ہوتے ہیں، جو ایک نام پیش کرتا ہے دوسرا اس کی تائید کرتا ہے، وہ ملٹیپل نام پیش ہوتے ہیں. اس کے بعد جو خلیفہ یا امیر یا آپ کا ہیڈ وہ چنا جاتا ہے. تو یہ ایک امید ہے کہ مومنین کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. صرف یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو کوئی اوپر سے یا جسمانی طور پر اویس بھائی میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے طاہر چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تائید ساتھ ہوتی ہے. ایک بندہ میں چوہان نہیں ہوں، میں امجد صاحب طاہر امجد صاحب، یہ دیکھیں ایک بندہ رات کو نکلتا ہے، صبح وہ نئی گاڑی پہ آ جاتا ہے کسی کی چوری کر کے، تو اللہ کی تائید تو اس کے ساتھ بھی ہے. پھر یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک چور بھی جب رات کو گھر سے نکلتا ہے تو چوریاں کر کے گھر آ جاتا ہے، تو کیا وہ کہے گا کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی اس لیے میں چوریاں کر کے لے کے آیا ہوں؟ باقی بھائی ہم نے نا کراس ایڈریسنگ نہیں کرنی، مطلب کوئی بات نہیں، ان کا موقف ہے، ہم وہ لے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو بھی وہ فہم رکھتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں نا. تو وہ ہم نے کراس ایڈریس نہیں کرنا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بجا بات فرمائی ہے، لیکن اس کو ہم نا کراس ایڈریس کے اوپر نہیں جائیں گے. ہم اپنا موقف دیں گے، وہ اپنا موقف دیں گے، تو اس کا کمپیریزن آٹومیٹیکلی بن جائے گا، اگر آپ کو برا نہ لگے. کو جی زاہد بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ جی میں موجود ہوں. میں صرف آپ نے 1 منٹ مانگا تھا زاہد بھائی، بتا دیں. ہاں بس میں وہ ایک کال ہے سن لوں ذرا آپ. ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں جو ہے اس گفتگو میں چھوٹی بات، اگر طارق بھائی اگر آپ کوئی 30 سیکنڈ کی یا بالکل چھوٹی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، طارق بھائی آپ بتا سکتے ہیں یہ جو خلیفہ ہے، یہ جو خلیفہ جو اللہ جو خلیفہ چنتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں. آپ اس بات سے طارق بھائی آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ اور جو اس کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ ہے، ابھی ہم نہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں اور نہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں، تو صرف آپ تھوڑا یہ بتا دیں خلافت کے اوپر کہ آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر، یہ جن نبیوں کے خلیفہ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر پلیز. نہیں، جو نبی ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ان کو بھی اللہ چنتا ہے. لیکن جو خلافت علی منہاج نبوت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، کیونکہ منہاج نبوت کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے نبوت کے نہج پر. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نبی کو چنتا ہے نا، اس طرح خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے. کس طرح چنتا ہے؟ ظاہر وحی کے ذریعہ چنتا ہے. کون سے خلیفہ کو؟ تھوڑا طارق بھائی یہ بتا دیں کون سے خلیفہ کو، جو مطلب جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، ان کو بھی اللہ نے چنا ہے، مطلب ان کو کمیٹی نے نہیں چنا. ابھی آپ نے کہا مرزا صاحب کی بات نہیں کرنی. ہاں تو مرزا صاحب کی بات نہیں کی میں نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ہاں تو مرزا صاحب نے تو یہی کہا حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اور دوسرے باقی تینوں خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا تھا. تو اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ وہ پھر جو دوسری روحانی خلافت ہے مجددین کا سلسلہ، وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر آتے ہیں، وہ خلیفہ ہوتے ہیں رسول کے خلیفہ. اچھا جی میں آ گیا ہوں. اچھا اویس بھائی طاہر امجد صاحب موجود ہیں، ان سے ایک بات جو ہے نا یہ ذرا کلیئر کروا لیجئے گا کہ ایک تو ہے نومینیٹڈ، جس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نومینیٹ کر کے چنا، ہم ان کا خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. ایک ہے وعدہ خلافت کا جو نومینیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کیا جیسے سورہ آیات استخلاف میں وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نومینیٹڈ نہیں کیا کسی کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ تھا ایک.
تو یہ ان سے ذرا کلیئر کروا لیجئے گا کہ جو نومینیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا جن کو، ان میں اور وہ جو وعدہ ہے آیت استخلاف میں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ذرا کلیئر کروا لیجئے گا۔ میں کلیئر کرواتا ہوں یار۔ احمد بھائی آپ ذرا خود کو ایکسپینڈ کر دینا، وہ ڈبل ٹیپ بھی یار آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ 6.6K ہے تو یہ احمد بھائی آپ خود کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ڈبل ٹیپ کرنے میں آسانی ہو لوگوں کو نا، یہ آپ کی مہربانی ذرا کر دیں۔ اچھا امجد بھائی، طاہر امجد بھائی آپ ذرا پلیز بتا دیں کہ نامینیٹڈ اور جو آیت استخلاف والے ہیں ان کو تھوڑا سا اس میں آپ بتا دیں، سوال تو آپ نے سن لیا۔ جی میرے نزدیک ایک بات سادی سی یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ ایک آئین دیتے ہیں، وہ دستور بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے بنواتا ہے، قانون دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتھارٹی دیتا ہے، وہ قانون بناتے ہیں۔ جو ان کے خلفاء ہوتے ہیں وہ منہاج نبوت اس منہج پر چلتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آئین کو، ان قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ منہاج نبوت، یہ بعض دفعہ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اور ہی چیز مراد ہے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ نبی آیا، اس نے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا، ایک آئین دیا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ اس قانون کو فالو کریں گے، اس منہج پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے۔ طاہر بھائی ہم شارٹ کریں گے پلیز۔ جو نامینیٹڈ ہیں اس کی سلیکشن اللہ کرتا ہے، اور جو نامینیٹڈ نہیں ہیں ان کی سلیکشن بھی اللہ کرتا ہے، بس یہ کلیئر کر دیں آپ۔ بھائی میں تو اس میں سوال نہیں سمجھا کہ جو نامینیٹڈ ہوتے ہیں کس سے، کون نامینیٹ کرتا ہے؟ نامینیٹڈ اللہ جن کو نامینیٹ کرتا ہے، جو کہ نبیوں کی شکل میں آتے ہیں، وہ اللہ نامینیٹ کرتا ہے نا ان کو، جو نبیوں کی شکل میں آئے۔ مبعوث کرتا ہے اس کو، وہ ایک اتھارٹی دیتا ہے، اپوائنٹ کرتا اللہ ہے، تعالیٰ اللہ کی سلیکشن کرتا ہے۔ لیکن جو نامینیشن کیا ہوتی ہے؟ استخلاف کے مطابق آئے ہیں، جو نامینیٹ نہیں ہیں، جن کا نام نہیں پتا۔ استخلاف جو دیکھیں، آیت استخلاف میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیڈرشپ کا چناؤ کرنا۔ استخلاف ہے، آپ کے ایک وحدت ہے۔ اگر آپ کی حیثیت ایک جماعت کی سی ہے تو اللہ تعالیٰ، اور آپ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ عطا ہوگی جو ایک یونٹی کی علامت ہوگی۔ یہ ایک استخلاف، آیت استخلاف ہے، ایک وعدہ ہے کہ آپ کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گی۔ امن کس لحاظ سے؟ روحانی طور پر، کہ آپ کو یہ اطمینان ہوگا، سکینت ہوگی کہ آپ نے جس لیڈر کو مانا ہے یا جس کو فالو کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہے۔ صرف یہ بات ہے۔ طاہر بھائی اور آسان کرتے ہیں، طاہر بھائی اور آسان کرتے ہیں سوال کو، اور بہت کلیئر اور آسان کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کی خلافت چل رہی ہے، جو ان کے نامینیٹڈ جو خلافت چل رہی ہے، کیا یہ جو خلیفہ ہیں یہ اللہ نے چنے ہیں یا کمیٹی نے چنے ہیں؟ اس کا تو بہت آسان جواب ہے نا، یہ آپ دے دیں پلیز۔ کمیٹی چنتی ہے، خلافت کمیٹی ہے، وہاں پہ چنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اچھا ٹروتھ سرچر بہنا آپ ذرا انمیوٹ کیجیے گا۔ دیکھیں اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو تو اللہ کے چنے ہوئے خلیفہ ہیں وہ ہیں نبی، ٹھیک ہے، اور ان کی سلیکشن آٹومیٹکلی ہوتی ہے اور اللہ ان کو چنتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ نبی ہیں۔ اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو آگے والے خلیفہ ہیں، جو دوسرے والی خلافت ہے، ان کی جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں، ان کو کمیٹیاں چنتی ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے دیکھیں کہ ہر نبی کی خلافت نہیں ہوتی، صرف شرعی نبی کی خلافت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی تھے لیکن ان کی خلافت تو نہیں نہ چلی۔ بھائی چلتے ہیں، اس پہ بھی چلتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں پلیز۔ اچھا ٹروتھ سرچر ہے نا، آپ یہاں تک آپ میرے ساتھ متفق ہیں جو میں نے بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے ابھی تک جتنے لوگوں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہے وہ ظاہر ہے اللہ چنتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور وہ نبی ہوتے ہیں۔ لیکن جو خلیفۃ الرسول اور آگے ہوتے ہیں اللہ کی تائید شامل ہوتی ہے، بٹ ڈائریکٹ نومینیشن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں ہم اپنے نا۔
ظاہر بھائی تھوڑا مشکل سوال ہے لیکن پلیز آپ اس کا جواب دیجیے گا. میں اٹس نوٹ اے کوشچن رائز اپ، مطلب میں خلافت پہ جو جس خلافت کی بھی میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ میں فنگر تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن صرف سوال لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے اور 30 سال تک خلافت رہی، اس خلافت کی جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں کون تھا؟ مطلب آپ کو اچھا ان کو آواز کٹ رہی ہے ظاہر بھائی کو. ظاہر بھائی پھر آپ کی سائڈ پہ مسئلہ ہے، باقی سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ظاہر بھائی آپ کے سگنل کا مسئلہ ہے. اچھا ظاہر بھائی یہ پوچھنا ہے کہ جو خلیفہ کمیونٹی جو خلیفہ کمیونٹی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو چنا گیا تھا تو یہ تھوڑا بتا دیں کہ اس وقت اس کمیونٹی وہ کمیٹی میں کون کون تھا، اور اس کی کمیٹی کوئی کمیٹی سلیکٹ کی گئی تھی یا کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سلیکشن کیسے ہوئی تھی؟ تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی شورا نے کی تھی، مجلس شورا نے، اور اس میں اصحاب رسول تھا شامل تھے. ٹھیک ہے، تو اس کمیٹی ٹھہریں، خلیفہ کمیٹی میں کون کون ہوتا ہے؟ اچھا یہ خلیفہ کمیٹی میں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو کمیٹی تھی اس میں صحابہ کرام تو تھے، یہ تو ہم ظاہری بات ہے جو ارد گرد ہوں گے وہ صحابہ کرام تو ہوں گے، لیکن اس کمیٹی میں کوئی نامینیٹڈ لوگ تھے، کوئی اسپیشل لوگ تھے کہ جن کو پتا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں ووٹ دیا تھا اور پھر ان کی سلیکشن ہوئی تھی؟ ایسا کچھ ہمیں حدیثوں سے یا کچھ ایسے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے؟ نہیں، ووٹنگ وغیرہ کا تو نہیں ملتا، مشاورت کا ملتا ہے کہ مشاورت سے چنا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس مشورے میں اچھا اس وقت کوئی اسپیسیفک کمیٹی ایک بنی تھی، الگ کوئی کمیٹی بنی تھی جس نے اس کمیٹی وہ جو کمیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوئی تھی، وہی کمیٹی جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پھر کمیٹی رہی. ٹھیک ہے، لوگ تو بدلتے رہے ہوں گے لیکن کمیٹی وہی کمیٹی چلتی رہی. اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے دور میں بھی. تو یہ کیا ایک الگ سے کمیٹی چلتی آ رہی تھی ساتھ ساتھ؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں گے آپ؟ نہیں، الگ سے دیکھیں اویس بھائی کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جس نے خلافت کو چننا ہو. ٹھیک ہے، اصحاب رسول جو تھے وہ موقع پہ جب بھی خلیفہ چنا گیا تو شورا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی تھی، اور شورا مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ خلافت جو ہے اس کو سلیکٹ کرتی تھی. اسپیشل کوئی کمیٹی موجود نہیں تھی جس طرح یہ جو آپ کمیٹی کی بات کریں، اس طرح کمیٹی کوئی نہیں بنی ہوئی تھی خلافت چننے کے لیے. ٹھیک ہے جی ویش بھائی مجھے اجازت دیں تھوڑی سی میں بات کروں. جی طاہر بھائی. دیکھیے جہاں تک یہ خلافت کمیٹی کا تعلق ہے، جو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جس طرح پیش ہوئی، اگر آپ کہیں گے تو میں اس پر تفصیل سے بتا سکتا ہوں کیا ہوا تھا. حضرت عمر کی جس طرح نامینیشن کی گئی، صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی نامینیشن کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کمیٹی بنائی جس کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، اور ان کے اراکین میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی علیہ السلام. یہ تھے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ، کمیٹی کا سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا گیا، اور واضح ہدایت کی گئی کہ اگر یہاں پر 3 ووٹ ہو جائیں تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہیں خلیفہ نہیں چنا جائے گا، لیکن تمہارے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ تم ووٹ دے سکتے ہو. اتنی واضح ہدایت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کمیٹی کا اجرا کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں یہ صورتحال تھی جس نے انٹرویو لے کر، اور اویس بھائی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ اس پروسیس میں کچھ وقت لگا، کچھ دن لگے، تو مین وائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام جو ہے
अमीर चुना गया कि जब तक ये कमेटी फैसला नहीं करती उस वक्त तक सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हो अमीर रहेंगे। खिलाफ आप जो मर्जी उनको टाइटल दे दें, निगरान अमीर रहेंगे या जो कुछ भी हो। तो ये खिलाफत कमेटी का इजरा नहीं हुआ, ये कहना दुरुस्त नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की क़यादत में ख़ास तौर पर खिलाफत कमेटी का इजरा खुद किया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा ये यार नईम अवान भाई मेरा ख्याल नीचे आए होंगे यार, जरा इनको कोई उठाएगा ऊपर। यहाँ आमिर भाई आप आए हैं वापस के नहीं आए अभी आप? नहीं, मेहमान भाई को भी उठा लेते हैं। ज़रा इनसे ताहिर हमजा साहब से कहिएगा कोई रिवायत दे दें जिसमें खिलाफत कमेटी का जिक्र हो। ठीक है, ताहिर भाई आप दे देंगे कोई रवायत मिलती है जिससे ये खिलाफत कमेटी जो है ना, इंग्लिश का लफ्ज़ है, अरबी में नहीं आता। अगर मकसद सिर्फ एक बॉडी की तश्कील है तो वो मैंने बता दिया है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की क़यादत में, उनकी सरबराही में ये 6 अफराद की कमेटी बनाई गई। इसको आप उर्दू कहें कि भाई हदीस में कमेटी का लफ्ज़ आए तो वो नहीं आएगा। ताहिर भाई नहीं, वो क्रॉस मेरी बात सुने, वो हरगिज आपके ऊपर तंजबाजी नहीं है, प्लीज आप पोलाइट रहें। कमेटी अरबी में जो भी कमेटी का वर्ड बनता है या जो भी एक अंजुमन बनता है या जो भी उसको आप अरबी में कहते हैं, तो वो एक मिनट आप एक मिनट रुकिएगा। नहीं मवान भाई यार, या अबू बकर यार ऊपर आना, या उसको अबू बकर यार खुद तो खुद किसको लेना है ऊपर जी? किसको ऊपर लेना है? ये अबू बकर को ले लें या नहीं मवान भाई को ले लें ऊपर? ओके। नहीं, मेहमान भाई इस वक्त मसरूफ होते हैं, वो शायद कॉल पे ना आ सके। ये तो अबू बकर आ गया। अबू बकर आप क्या कह रहे हो, कोई कमेटी का सरबरा नहीं था? आप ये कह रहे हो कमेटी थी और सरबरा कोई नहीं था? बिल्कुल कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी, कोई कमेटी का सरबरा नहीं था। अगर कोई ऐसी रवायत है तो बिल्कुल दे दें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों से ये मशवरा जरूर लिया गया। जो नॉमिनेट किया गया हजरत उमर फारूक को, तो उनको भी अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत में उनको नॉमिनेट बिल्कुल किया गया, हजरत अबू बकर सदीक ने किया। और उसके बाद वो भी सहाबा के मशवरे के साथ उनको जो है वो सेलेक्ट किया गया। हजरत अबू बकर सदीक की जो खिलाफत है वो भी इसी तरह हुई, सहाबा की मुशावरत के साथ हुई। और कोई कमेटी नहीं, कोई अंजुमन नहीं, कोई उस कमेटी का सरबराह नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मशवरा जरूर लिया गया, सहाबा से जैसे मशवरा लिया जाता है, जैसे अशरा मुबशरा है उनके नाम जरूर पेश हुए जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की बिशारत दी। तो ये नाम जरूर पेश किए गए कि इनमें से किसी को भी खलीफा जो है सिलेक्ट कर ले। तो उसके बाद मशवरे के साथ जिस भी सहाबी को उन्होंने सहाबा ने खिलाफत के लिए मंजूर किया, उनको चुन लिया गया। कहाँ है कमेटी, कहाँ है कमेटी का सरबरा, कहाँ है वो क़यादत? वो पेश करें, कोई रवायत पेश करें अगर है किसी के पास तो। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा जाहिद भाई आपसे या अबू बकर भाई आपसे, आप जरा ये बता रहे हैं, मैंने एक ये सुन रखा है, मेरे पास कोई डाटा तो है नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा था कि एक बार कोई नमाज की इमामत होनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे किया था नमाज की इमामत के लिए। ऐसी कोई हदीस हमारे पास है जिसमें ये नॉमिनेशन थी कि अगर कोई कर सकता है तो वो, मतलब इस तरह का कुछ है? कोई हदीस मिलती है हमें? देखिए अवैस भाई, ऐसी रवायात तो मिलती हैं, उसके ऊपर जो है उलमा के इज्तिहादात हैं। मतलब कि इज्तिहाद किया कि उन्होंने ये वहां से अहज किया, उस आलिम ने या उस मुफस्सर ने या उस मुहद्दिस ने, जिसका भी आप नाम ले, ये उसका इज्तिहाद है कि हमें यहाँ से ये ऐसा मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नॉमिनेट किया 4 खुलफा को। तो ऐसी चीजें बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन कोई इनके पीछे जिसको हम ठोस दलील कहें वो तो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास ठोस दलील है वो यही है कि सुहाबा के मशवरे के साथ जो है ये खिलाफत कायम हुई। और वो खिलाफत भी फिर आप देखें कि वो खिलाफत ऐसी नहीं है कोई रूहानी या कोई ज़िली बरूजी किस्म की खिलाफत हो, बल्कि वो खिलाफत हमारे पास एक रोल मॉडल है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है कि 30 साल खिलाफत रहेगी मेरे बाद। तो ये 30 साल जो खिलाफत है, यहाँ से हमें सुन्नत मिलती है कि खिलाफत क्या है और कैसे होगी। और मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये जो 30 साल खिलाफत है, ये जमीन के बगैर तो हरगिज नहीं थी।
تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ خلافت جس طرح کی ہم سوچ رہے ہیں کہ روحانی یا کوئی اس قسم کی خلافت ہے، اب ہمارے ہاں یہاں پہ نائی جو ہے ان کو بھی خلیفہ کہہ دیا جاتا ہے جو دیگ وغیرہ پکاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے کہ ان کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ لوجک یہ ہے کہ جو پہلے دور ہوتا تھا نا، تو جو ختنے کیے جاتے ہیں بچوں کے وہ نائی کیا کرتا تھا، اور وہی نائی جو ہے وہ دیگ بھی پکایا کرتا تھا۔ تو اب ایک موقف ہوتا تھا کہ جی کیونکہ یہ نائی جو ہے اس نے بچے کو مسلمان کیا ہے تو اس لیے اس کو خلیفہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے جی خلیفہ، تو اس کے پاس پیچھے یہ لوجک ہوتی تھی۔ تو یہ لوجک نہیں چلے گی بھائی، یہ اسلام ہے، دین ہے، اس کے پیچھے لوجک ہرگز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہمارے پاس 30 سالہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ ہمارے پاس ہے، تو وہی خلافت ہے جناب۔ اگر اس کے مطابق خلافت ہے تو وہی خلافت منہاج النبوہ ہے، ادروائز بس ہوائی باتیں ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی بھی جو ہے جو خلیفہ کی کمیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ تک، ان کے بیٹوین میں ہمارے پاس کوئی بھی اسپیسیفک کمیٹی نہیں ملتی، کوئی الگ سے کمیٹی تشکیل نہیں دی جو سلیکشن کرے، اور اس 30 سال میں کوئی اس کا لیڈر نہیں تھا، کوئی اس کا سربراہ نہیں تھا، تو ہمارے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی زاہد بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ صحابہ کے نام ضرور پیش کیے گئے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے، عشرہ مبشرہ کے نام بھی پیش کیے گئے کہ ان میں سے اگر آپ کو کوئی مطلب آپ سلیکٹ کر لیں جس کے اوپر آپ متفق ہو جائیں، تو وہ نام ضرور پیش کیے گئے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے تو عمر کو نامینیٹ ایک کیا۔ منٹ دے دیں تو پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں۔ طاہر بھائی اس کے طاہر بھائی 2 سوال اور ہیں، آپ تھوڑی دیر رک جائیں گے نا تو 2 سوال اور ہیں طاہر بھائی، اس میں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف ایک بات کمنٹس دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نوٹس لکھ لیں، کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھ لیں پلیز۔ میں لکھ رہا ہوں، ایک منٹ ہے۔ ہاں، کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی جس کے اراکین یہ تھے: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت زبیر سربراہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جو 5 ممبران ہیں ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، اور مولا علی علیہ السلام۔ یہ 6 بندوں کی کمیٹی ہے جس کے سربراہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور 7واں نمبر اگر اس لیے کہ اگر 3 ہو جائیں ووٹ تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ اختیار دیا گیا کہ یہ ووٹ دے سکتا ہے۔ باقی بھی اسٹرکچر تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو برگزیدہ مطلب بہت ہی بزرگ صحابی ہیں، ان کا بھی خاص۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں طاہر بھائی، آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں اور لیڈر تھے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی جس کی سربراہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ممبران جو ہیں وہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی علیہ السلام۔ یہ 6 ممبر ہیں، ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا آپس باہمی مشورے کے بعد، رائٹ؟ اور اگر ووٹ 3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو اس واضح ہدایت کے بعد کہ تم نے ووٹ اسے دینا ہے جس طرح وہ عبد الرحمن بن عوف ہو، یہ کمیٹی بنائی۔ اس کو اگر آپ کمیٹی نہیں کہتے، کچھ اور نام دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ تحقیق کر لیں کہ کیا یہ حقیقت، ہاں جی، اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں، بہت ریفرنس مل جائیں گے۔ اس کو کوئی ریفرنس دے دیں بھائی، مطلب یہ آپ نے یہ بات کہاں سے، آپ کے پاس یہ بات کہاں سے آئی، بس یہ بتا دیں آپ۔ ہاں دیکھیں، یہ تو اتنی جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو اتنی بات جو ہے اتنی واضح ہو، اس کو ڈینائی کر کے سوائے پیشگی شرمندگی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اتنی حقائق ہیں کہ کوئی بھی طالب علم اس کو بخوبی جانتا ہے۔
अब नहीं मैं ठीक है इसलिए मैंने इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये नोट कर लें, तहकीक कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे। अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सबके सामने माजरत कर लूंगा। लेकिन माजरत क्यों करनी है शक आपने? नहीं देखिए आपने जो देखे माफी मांगने और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आप जो है जो आपका मौकफ है आप वो दे रहे हैं, इसमें माफी वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है ये बात यहाँ पे मुझे जो है ना हुस्न ज़न है कि ये आमिर नज़ीर साहब अगर सच बोले और सच्ची गवाही दें तो इन्हें इल्म होना चाहिए कि ऐसा ही हुआ है। और अबू बकर भाई जो है ना, इनको शदीद गलतफहमी हो रही है और इनको शायद इल्म में ना हो कि ऐसा हुआ। जज़ाकल्लाह। नहीं, असल बात ये कि 6 आदमियों की कमेटी नहीं थी। हजरत उमर जो थे, जब उनकी शहादत का मतलब तो उनकी वफ़ात का जब हुआ तो उसके बाद फिर जो थे ये 6 सहाबा को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। तो लेकिन ये इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अभी तो हजरत अबू बकर की बात हो रही तारिक भाई, अभी उनसे बात चल रही है। हाँ हजरत नहीं तारिक खान साहब देखिए, इसका तारिक खान साहब ये बात मैंने भी की है कि वहाँ पे सहाबा के नाम पेश किए गए, लेकिन ये रवायात भी कोई इनकी सनद नहीं मिलती। हाँ ये बातें लिखी हुई है, तारीख का हिस्सा है, बिल्कुल है। यानी 6 कबायर सहाबा थे जो जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये हजरत उमर छोड़ दी हुई थी और उन्होंने मिलकर फिर हजरत अब्दुर्रहमान औफ को कहा कि जिसको आप इंतखाब आप करेंगे ना हमारी तरफ से, हम उस पर राजी हैं। तो ये नहीं था कि उनको सरबराह बनाया गया था कमेटी का। और फिर देखे ना जब हजरत अली का इंतखाब हुआ तो वहाँ पे तो वो कोई कमेटी वो वाली कोई नहीं थी ऐसी, बल्कि वो सहाबा अंसार मुहाजिरीन सब ने मिल के हजरत अली को मुकर्रर किया। तो कमेटी कोई नहीं थी। अगर कमेटी बन गई थी तो फिर वही कमेटी आगे भी चलती, तो ऐसी बात नहीं थी कोई कमेटी की। बिल्कुल बुनियाद देखिए, अगर हमने एक बुनियाद बनानी है तो बुनियाद एक मजबूत दलील की बुनियाद पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से पकड़ लिया, कहीं का वो क्या कहते हैं, कहीं की ईंट कहीं का भानुमती ने कुंभा जोड़ा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई मजबूत दलील अगर आपके पास है, रवायत है, तो बिल्कुल पेश करें। ठीक हो गया, नहीं बस कमेटी कोई नहीं थी, बहरहाल कमेटी नहीं थी कोई। बस ठीक है, ओके क्लियर हो गया ये बात ना। अभी ट्रूथ सर्चर बहन आप जरा खोल लेना इसको, जरा ओपन करें ना माइक। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी मेरा ख्याल है कि अब काफी डिटेल में हमने देख लिया। अब तीसरे पे चलते हैं सवाल पे, ठीक है? इस पे कुछ पूछना है आपने भी? नहीं ठीक है, मतलब ये कि चाहिए एक एक्स्ट्रा मालूमात मिल गई हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो बात हुई है वो सबकी राय सेम है जो मुझे समझ आई है। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल ये है, थे नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेटी या कमेटी नहीं थी, मतलब स्पेसिफिक 30 साल में कोई एक स्पेशल कमेटी नहीं बनाई गई। ये बात जो है ना, देखिए ये अबू बकर भी बैठा है नीचे, वो बिलाल भी है, वो भी इसकी गवाही दे रहा है, तो और फिर जाहिद भाई भी हैं, तो सब हैं, तो ये मतलब ऑथेंटिक ही हैं, ये बंदे ऐसे नहीं है। नहीं, ताहिर अमजद साहब ने अगर कहा है ना कोई रिवायत हमें बता दें कि हम भी जाके हो सकता है हम मतलब कोई कुछ हमसे मतलब गलतफहमी हमें हो गई हो, कोई रिवायत बता दें हमें ताहिर अमजद साहब, हम वो रिवायत देख लेते हैं जाके। बिलाल किसकी जगह पे उठाना है ये भी तो बता दो, जगह भी तो कोई होना जिसकी जगह पे उठाना। बस मेरी अवैस भाई बात हो गई है, आप मैं बिलाल भाई को देता हूँ मौका, उनको मैंने तो जितनी बात करनी थी करनी। ठीक है, शायद उन्होंने कुछ कहना, उनको उठा लेते हैं। जो बिलाल भाई आपने भी इस पॉइंट पे कुछ कहना है फिर। अच्छा ताहिर भाई ने अगर जाना है तो, क्योंकि जो आगे के सवाल हैं वो ज़्यादा वही क्लियर बता सकते हैं। ठीक है, बिलाल भाई कुछ कहना है तो जल्दी जल्दी करें, फिर ताहिर भाई से मैंने अगला सवाल एड्रेस करना। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी जी। बात ये है, जो ताहिर अमजद साहब ने ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत पढ़ी है ना कि उन्हें सरबराह बनाया गया था, ये रिवायत इंतहाई थकी हुई, इंतहाई ज़ईफ़ और इंतहाई जो है ना वो मौजूद रवायत है। ये रवायत मौजूद है, ये बात सही है, लेकिन एक दफ़ा ये जाकर उस रवायत के ऊपर जो हुक्म लगाया है मुहद्दिसीन ने वो पढ़ लें जाके। इसी तरह की और रवायात भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो सईद बिन ज़ैद थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गालिबन बहनोई थे, उन्हें भी इस मशवरे में शामिल नहीं किया गया। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में सिर्फ ये लफ्ज़ है जो सही सनद से साबित है कि उसे मशवरे में शामिल कर लेना, लेकिन ना ये कि वो कोई वोट दे सकेंगे और ना ये कि उन्हें कोई खलीफा के तौर पे चुना जाएगा। ये इतनी बात है, रवायात तो ये बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इंतहाई थकी हुई ज़ईफ़ा साहिस्ता में भी मौजूद नहीं है।
یہ بھی بات. ٹھیک ہے بلال بھائی، بہت شکریہ. اچھا طاہر بھائی اگلا کویشچن آپ سے ہے، آپ اس کو ایڈریس کر دیں پھر طارق ایک منٹ اب یہاں پر ایک بات پوچھ لیتی ہوں. اٹ مینس کہ اگر وہ طاہر بھائی کی بات بھی لے لی جائے، لیکن ان میں سے کوئی رشتہ دار تھے عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن وقاص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رشتہ دار ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت زبیر جو تھے وہ پھوپھی زاد تھے ان کے، حضرت علی کے، ٹھیک ہے. اسی طرح غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے. نہیں، حضرت عمر رضی حضرت اللہ عمر کا تعالیٰ عنہ بنائی تھی نا. ان میں حضرت عمر کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. انہوں نے تو اپنے جو ان کے اپنے جو بہنوئی تھے نا، جو سعید بن زید ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے ہیں، انہیں بھی شامل نے کیا. عبداللہ بن عمر جو تھے انہیں صرف اس حد تک کہ وہ مشورے کے لیے، دیٹس اٹ، نہ وہ کوئی ووٹ دیں گے نہ وہ سربراہ چنے جائیں گے. یہ دونوں باتیں ان پہ منع تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ مشورہ دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تو رائے دینی ہوتی ہے، اور کوئی فزیکلی کوئی ٹینجیبل یہ تو نہیں ہوتی کہ جیب سے کوئی چیز نکال کے تو آگے رکھنی ہے. مشورے سے یہ مراد ہے کہ یہ خلیفہ نہیں بنائے جائیں گے، لیکن ظاہر ووٹ دیں گے یا رائے دیں گے. آپ ووٹ کا نام رائے داخل لیں، مشورہ کر لیں. یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. آپ کوئی روایت لے کر آئے نا کہ عبداللہ بن عمر کے مشورہ انہوں نے فلاں دیا اور اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا، یا اس پہ کوئی بڑا یعنی جو پہرا دیا گیا، یا ان کی بات بڑی طریقے سے مانی گئی، یہ کوئی لے کے آئیں. میرا خیال تو ہے کہ اس میں نوبت ہی نہیں پہنچی. طاہر امجد صاحب، ووٹ دینا کسی کے حق میں اور کسی کے حق میں رائے دینا، مطلب ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک آپ نے ووٹ دے دیا، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. طاہر امجد صاحب نہ کرو انجینئر گلا. چلیں بہرحال آگے چلیں آپ. ٹھیک ہے بچوں، آگے چلتے ہیں. یہ والا ٹاپک آپ لوگ پھر بعد میں نا اچھی طرح ڈسکس کرنا. اب کریں سوال نمبر 3 کرو. اچھا طاہر بھائی آپ سے سوال ہے تیسرا، اور پھر میں طارق بھائی اس کے بعد طاہر بھائی سے لینے کے بعد پھر آپ کی طرف آؤں گا. طاہر بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ طاہر بھائی آپ ہیں؟ جی ہاں، میں سن رہا ہوں. جی جی. اچھا طاہر بھائی بھائی اس سوال کو ذرا آپ سوال یہ ہے کہ کیا کیا چیز؟ آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ میوٹ لگائیں گے. سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب نے خلافت کی کوئی پیشن گوئی فرمائی تھی؟ یہ ذرا آپ بتا دیں. ان کی کوئی تحریر ہے آپ کے پاس جس میں انہوں نے کہا کہ میری خلافت آئے گی؟ اس کی کوئی پیشن گوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذہب کے مزاج کو سمجھتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ ٹو دا پوائنٹ گائیڈنس دی جائے کہ یہ سٹرکچر ہوگا. جس طرح مسلمانوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی خلافت راشدہ کا یا حکومت سازی کا باقاعدہ سٹرکچر ہو واضح طور پر، لیکن یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ قدرت ثانیہ کہ میں جاؤں گا، لازم ہے کہ میں جاؤں، اور اس کے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور ہو جو دائمی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دور میں تو صدر انجمن بھی تھی اور بھی چیزیں موجود تھیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ایک قدرت ثانیہ کا جو ظہور ہوا ہے، جو نہیں ماننے والے وہ ظاہر اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واضح اشارہ تھا مرزا صاحب کا کہ وہ دائمی ہوگی، ہمیشہ قائم والی. یہ نہیں ہوگا کہ 1 سال ہوگی پھر 90 سال کا گیپ ہو جائے گا تو پھر وہ 90 سے ایک دائمی ہوگی، یعنی مسلسل ہوگی اور تا دیر ہوگی اور تا قیامت ہوگی. واضح طور پر اس کے جو اشارات ملتے ہیں. جی جی طارق بھائی، آپ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں اس تحریرات میں کوئی ملتی ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی خلافت کی کوئی پیشن گوئی انہوں نے فرمائی تھی، کوئی پیشن گوئی دی تھی؟ آپ کے پاس کوئی تحریر ایسی ملتی ہے؟ مرزا صاحب نے دائمی روحانی خلافت کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو نہیں پڑھنا نہیں، آیت استخلاف نہیں پڑھنا نہیں ہم نے، بس آپ بتا دیں کہ ہے بس. ٹھیک، چاند لفظ ہیں، سن لیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. اچھا کتنے کے لفظ ہیں؟ کوئی
30 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब कहते हैं बस यही वजह है कि खुदा ताला ने दायमी खलीफों का वादा दिया ता वो ज़िल्ली तौर पर अनवार नबूवत पाकर दुनिया को मुल्ज़म करें और कुरान करीम की खूबियाँ और उसकी पाक बरक़ात लोगों को दिखलावें। ये भी याद रहे कि हर एक ज़माने के लिए इत्माम हुज्जत भी मुख्तलिफ़ रंगों से हुआ करता है और मुजद्दिद वक्त उन क़ुव्वतों और मलिकों और कमालात के साथ आता है जो मौजूदा मफादत का इस्लाह पाना उन कमालात पर मौकूफ़ होता है। सो हमेशा खुदा ताला इसी तरह करता रहेगा जब तक कि उसको मंजूर है कि आसार रुश्त और सलाह के बाकी रहें, और ये बातें बेसबूत नहीं बल्कि नज़ायर मतवातरा इसके शाहिद हैं। तो इसमें मिर्ज़ा साहब ने दायमी रूहानी खिलाफत का जिक्र किया और ये आयत इस्तखलाफ की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि ये मुजद्दिद वक्त है और ये हमेशा खुदा ताला इसी तरह करेगा और ये दायमी रूहानी खिलाफत होगी। और मिर्ज़ा साहब ने खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का जिक्र किया और उन्होंने कहा खूब मैं उसका 13वां खलीफा हूँ और ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक चला था उनके बाद, उसी तरह का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुजद्दिदीन का सिलसिला है जो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत है, और वो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का मैं 13वां खलीफा हूँ। जी ठीक है। अच्छा तो सर मैंने इसका जवाब ये है कि जो ताहिर भाई हैं वो तो ये मुझे जो समझ लगी है वो ये कह रहे हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, मतलब उसका स्पेसिफिक वर्ड में हमें कोई नहीं मिलता, ठीक है, कि मतलब मेरी वो खिलाफत आएगी, कोई ऐसी पेशन कोई नहीं है उसकी, ठीक है। कुदरत सानिया का ज़हूर, हाँ कुदरत सानी बस वो एक ये वाली मिलती है बस। कुदरत सानिया भी उन्होंने आयत इस्तखलाफ के मुताबिक ही कही थी, और आयत इस्तखलाफ में उन्होंने दायमी रूहानी खिलाफत मुजद्दिदीन के सिलसिला को कहा है। और ये अब आप इस पे तारिक आपने भाई कोई और ने क्वेश्चन? कहा है वो आयत इस्तखलाफ की तफसीर में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये नीचे जवाब भाई कह रहे हैं जी कि मसीहा की खिलाफत को जुटलाने के लिए खिलाफत मोहम्मदिया की रोशनियत का इनकार करने लग पड़े। चलो ये पता नहीं है तो हमने पता नहीं क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा चौथा सवाल ये है ताहिर भाई, क्या ये जो खिलाफत है ये आउट ऑफ मिर्ज़ा फैमिली जा सकती है? क्वेश्चन मार्क है ये, आप बता दें ज़रा। बिल्कुल, इसमें कोई ना किसी का ख़ानदान से तल्लुक़ होने का कोई एडवांटेज है ना ही डिसएडवांटेज है। इट इज़ टोटली इररेलेवेंट कि कोई किसका तल्लुक़ है। हो सकता है कि कल एक घाना का रहने वाला कोई अफ्रीकन हो, कोई अमेरिका का रहने वाला गोरा हो, कोई चीन जापान या कोई भी हो। ये तो अल्लाह ताला जिसे भी ये मनसब अता करे, इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई इसमें ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है किसी का ख़ानदान से तल्लुक़ रखना। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती है में यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है उसे अता करता है। इसमें कतन कोई ये शर्त नहीं है कि उसका तल्लुक़ किसी ख़ास ख़ानदान से हो। और इसका अमली मुज़ाहिरा हम देखते हैं कि जब खिलाफत का इंतखाब होता है इसमें बहुत सारे दूसरे नाम भी पेश होते हैं जो ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। और ख़ास तौर पर हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले खलीफा थे, उनका क्या ताल्लुक़ था ख़ानदान खिलाफत से? तो इट्स टोटली इररेलेवेंट। जज़ाकल्लाह। जी ये मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के मुतालिक बता देता हूँ कि उन्होंने ख़ुद लिखा हुआ है कि वो कहते हैं इस वक्त शैतान ने हज़रत खलीफा अव्वल के बेटों को चुना है, जिस तरह आदम के वक्त उसने दरख्त हयात को चुना था। उस वक्त भी शैतान ने कहा था कि आदम मैं तुम्हारी भलाई करना चाहता हूँ, मैं तुमको इस दरख्त से खाने को कहता हूँ जिसके बाद तुमको वो बादशाहत मिलेगी जो कभी ख़राब ना होगी। सो अब भी लोगों को शैतान ने इसी तरह धोखा दिया है कि लो जी हज़रत खलीफा अव्वल के बेटों को हम पेश करते हैं, वो आदम को धोखा लगने की वजह मौजूद थी, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं, क्योंकि हज़रत खलीफा अव्वल के बेटे हज़रत मसीह मौद के बेटों को तबाह करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका दावा यही है कि अपने ख़ानदान में खिलाफत रखना चाहते हैं। खिलाफत तो खुदा और जमात अहमदिया के हाथ में। अगर खुदा और जमात अहमदिया बनु फारस में खिलाफत रखने का फ़ैसला करें तो हज़रत खलीफा अव्वल के बेटे ये कौन है जो इसमें दखल दें? खिलाफत हक्का इस्लामिया सफ़ा 13। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, मिर्ज़ा महमूद साहब के खुदा ने ये फ़ैसला किया है कि जब बनु फारस में खिलाफत रहेगी, यानी मिर्ज़ा ख़ानदान में। जी वैसे बात यह है कि अगर जो बात को ट्विस्ट करना हो और अपने
मानी पहनाने हों तो किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ को भी आप मुख्तलिफ मानी पहना सकते हैं। ये जो तहरीर पढ़ी गई है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है उसको बिल्कुल महव करके और उसका बिल्कुल ही गलत और अपोजिट जो है मतलब निकल जाए।